یہ بھی ہمارے مشاہد ہیں، یہ بھی قادری سلسلے سے، تو انشاءاللہ ہمارے ان کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری 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 لبیک یا حسن لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سب سے پہلے رسول اللہ کو خوش کرنے کا یہی عقیدہ ہے، یہی انداز ہے، یہی کام آتا ہے کہ ان کے بچوں کو خوش کرو رسول اللہ خوش، زہرا کو خوش کرو رسول اللہ خوش، حسن و حسین پاک امام کو خوش کرو رسول اللہ خوش. ڈائریکٹ رسول اللہ خوش نہیں ہوتے، ڈائریکٹ سیدھے سیدھا خالی سیدھا ڈائریکٹ کبھی نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو 3 گنا زیادہ میری زہرا سے محبت کرتا ہے. یہ صرف زہرا کی محبت سلام اللہ علیہ کی محبت کے لیے ہمارے بیٹھے برقدر ہمارے سینئر ہمارے پیر طریقہ علامہ ڈاکٹر سید خالد جیلانی صاحب برقدر دو لفظ کے لیے سارے مشاہدین کی اس قاعدت کے لیے انشاءاللہ آپ دو لفظ عادت کہیں. اس کے بعد فوراً ہمارے حبیب صاحب کا ذہن سے اپنے دور یہ پیروی کر لو، ناد علی سے دلوں میں روشنی کر لو. حسن سے بیعت طلب نہیں کی گئی تھی، سیدنا امام حسن سے بیعت طلب نہیں کی گئی تھی، حکومت طلب کی گئی تھی. حسن نے حکومت کو ٹھوکر مار دی، حسین سے بیعت طلب کی گئی، حسین سے بیعت طلب کی گئی. حسین اگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے، حسین اگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے تو وہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں علی کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں نبی کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ نبی کا ہاتھ نہیں دست ید اللہ تھا. ید اللہ کو کیسے حسین یزید کے ہاتھ میں ایک گناہگار کے، ایک بدکار کے، ایک شریر کے، ایک غالی کے ہاتھ میں دینا پسند کرتے تھے، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دینا پسند کرتے تھے. حسین سے بیعت مانگی گئی تھی تو حسین نے بیعت نہیں کی، حکومت حسن سے مانگی گئی تھی، حسن نے حکومت خوشی با خوشی ان کے حوالے کر دی جن کے وہ مستحق نہیں تھے. تخت اور تاج کی طالب نہیں ہے ذات، وہ تخت اور تاج کی طالب نہیں ہے ذات، وہ جوتیاں سر پر لیے پھرتے ہی جن کے تاجدار. حضرت علامہ مولانا مفتی سید حبیب احمد الحسینی امیسی القادری نائب سجادہ نشین بارگاہ ہیں نور قمیس نور الدین قمیسی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد نامولی آپ کے سامنے موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کا خطاب ہوگا. صلح کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گی چند اشعار میں. اس کے بعد میں ہمارے منقبت پڑھنے والے سیما سیدی کا بیان ہوگا. جو میرا عقیدہ بھی ہے میں جہاں پہ جاتا ہوں سب سے پہلے اسی سے میں آغاز کرتا ہوں. عقیدہ میرا بھی ہے اور سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، وہ یہ علی ہی سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے. علی ہی سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے. علی ہی سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے. اٹھا کے پھینک دو اپنی وزن سے علی کے دشمن کو، اٹھا کے پھینک دو، اٹھا کے پھینک دو اپنی وزن سے علی کے دشمن کو. یہ طریقہ ہے نبی کا، یہ طریقہ ہے نبی کا
برا لگے تو لگے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہے کسی کو، چیک کرنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو، پرکھنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو۔ یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بت چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بت چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر۔ علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ زبان سنبھال قلم رو، بے زبان بن، صحیح صراط پہ چل، دشمن امام نہ بن۔ زبان سنبھال قلم رو، بے زبان بن، صحیح صراط پہ چل، دشمن امام نہ بن۔ تیرے وجود میں ہے سیدہ کے گھر کا نقل، علی کا چھوڑ کے دامن نمک حرام نہ بن، علی کا چھوڑ کے دامن نمک حرام نہ بن۔ علی علی میں کروں گا، برا لگے تو لگے، زمانہ ہار میں جائے، برا لگے تو لگے۔ اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، نبی کا ہے یہ طریقہ، برا لگے تو لگے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ فرمائش کے مطابق چار شعر سماعت فرمائیں۔ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا بنائے، جہنم میں جائے۔ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا بنائے، جہنم میں جائے۔ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا بنائے، جہنم میں جائے۔ اگر نام حیدر چہرہ کسی کا بگڑتا جائے، جہنم میں جائے۔ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا بنائے، جہنم میں جائے۔ سلطان میں آپ کی تجریبہ ہو رہی اہل بیت کے سلسلے میں جو آپ کا موثر انداز میں خطاب تھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بڑی خوشی ہوئی آج سرزمین ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پر آ کر، الحمدللہ یہاں پر عاشقان اہل بیت کا ایک بڑا مجمع، الحمدللہ میرے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑا مجمع الحمدللہ آج میں یہاں پر دیکھا، اور سب کے سب الحمدللہ پکے علی والے، اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والے افراد یہاں پر جمع تھے، اور کافی بڑی تعداد میں میسور کے اور اطراف و اکناف کے مشائخ سے بھی ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور ان کی یاد منانے کے لیے آج یہ پروگرام کیا گیا تھا۔ میں اس پلیٹ فارم سے، جہاں پر الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے اور یہ یاد منائے ہیں، یہ ایک بڑا اچھا قدم اٹھائے ہیں۔ میں تمام امت سے یہ بات کی گزارش کروں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ذات مقدسہ سے محبت کرنے کو لازم قرار دیا، اور امام حسن علیہ السلام سے
क्या कहते हैं ताल्लुक़ को जोड़े रखने का हुक्म फरमाया, उम्मत उसको भुला दी है। आज का ये हमारा प्रोग्राम हमारे महबूब बाबा की क़ियादत में और सारे मशाइख की सपोर्ट के साथ जो हुआ है, इससे उम्मत को पैगाम जाता है कि सरकार का जो हुक्म हम भूल चुके थे उसको दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है, ये मोहब्बत को दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैसूर के मर्दो ख़वातीन जमा होकर ये बात साबित कर दिए हैं, ये बात साबित कर दी है। और इंशाअल्लाह ताला ये मिशन यहाँ पर रुकेगा नहीं और अहले बैत की मोहब्बत और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अज़मत इंशाअल्लाह लोगों पर आश्कार होते रहेगी। मिशन जो है इस मौजूद से आगे बढ़े मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उनकी याद मनाने का जो मेन मिशन है इसके अंदर, एक तो हम पर फर्ज है मोहब्बत करना, लेकिन साथ में इसमें मिशन ये है कि सबसे बड़ी कुर्बानी, जो सबसे बड़ा मकसद इमाम हसन अलैहिस्सलाम का था वो उम्मत को मुत्तहिद करना, फ़िरक़ों में नहीं बंटना। आज मुसलमान जो छोटे छोटे फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये मिशन है कि फ़िरक़ों में मत बटो, तमाम मुसलमान भले कितने भी इख्तिलाफ क्यों ना हो, तमाम मुसलमान भाई भाई की तरह रहना, आपस में मोहब्बत रखना और एक दूसरे को जहन्नमी काफिर वगैरह बोलकर इस्लाम से निकालने का काम नहीं करना, बल्कि तमाम लोग कैसा भी वो हो, जब वो कलमा पढ़ने वाला है उसको गले से लगाना और मुत्तहिद करना और अपना भाई समझना, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मिशन है। इसमें हम आज ये आहद करे हैं कि हम कोई फ़िरक़े से अपने आप की पहचान नहीं बनाएंगे, बल्कि कोई हमसे पूछेगा आप कौन है तो हम कहेंगे मुसलमान हैं, और ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मिशन है और मकसद है। 1500 साल हो गए, 1500 साल नबूवत का जो मिलाद नबी है, उस सिलसिले में क्या पैगाम है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल आपके विलादत के 1500 साल हो रहे हैं, और यानी ये हमारे अंदर एक कमी है कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम इंसानियत को, जो ह्यूमैनिटी के लिए सरकार ने जो किया है जी, जो जानवर बने हुए इंसान को दोबारा इंसान बनाया है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो पैगाम हम सही ढंग से बाकी दुनिया तक कन्वे नहीं कर सके। ये आज मुसलमान जब 1500 साल पे जब इंसान एक मुसलमान अवेक हो रहा है, जाग रहा है, तो उसको इस बात के लिए जागना है कि हमको आका से मोहब्बत करना है और आका की जो तालीमात है इंसानियत के, वो अपने मुसलमान भाइयों को भी सिखाना है और बाकी दुनिया के सामने भी बताना है कि इस्लाम हकीकत में ह्यूमैनिटी और इंसानियत का मजहब है और इंसान को कामयाब करने के लिए ये दीन लाया गया है। इंशाअल्लाह ताला ये 1500 साल जश्न में इंशाअल्लाह ताला हम तमाम का यही मैसेज रहेगा, मिशन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नबी आय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुर्शिदना अली सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। मैं गुलाम मौला हूँ, मैं गुलाम मौला हूँ, क्यों डरूँ ज़माने से, सिलसिला मेरा है तुराबी घराने से, सिलसिला मेरा है तुराबी घराने से। जी मैं सैयद शाह ज़ैनुलआबदीन तुराबी, बानी व सदर खानखाह तुराबिया, बज़्म तुराबिया, तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 4 साल से जो है हम 4 खानकों के जानिब से पिछले 4 साल से बड़ी काविशें और बड़ी तकलीफ़ें उठाकर आज ये मुकाम को पहुँचे हैं कि आज पूरे शहर मैसूर में जो है ये मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। और मैं तमाम मशाइख का शुक्रगुज़ार हूँ, बिलखुसूस मैसूर के तमाम मशाइखों का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा जलसा। बिलखुसूस जो मुखर्रिर हैं हबीबुल्लाह हुसैनी, सैयद हबीबुल्लाह हुसैनी, माशाअल्लाह बहुत अच्छी रही तकरीर। लंगर का इंतज़ाम है और औरतों को अलग नमाज का इंतज़ाम था और औरतों को अलग जो है सेपरेट इंतज़ाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम मैसूर के मशाइखन का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कई साल पहले मशाइख कमेटी बनी थी मैसूर के अंदर, बहुत मिलजुल कर बहुत काम करे, मस्जिद बनाए और खानखे बने, फिर वो अलम कुशायाँ करे। लेकिन चंद दिन से मशाइख में ज़रा जो है मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अपने इख्तलाफात अलग रखे, अपने दुश्मनाई अलग रखे, अहले बैत के प्लेटफॉर्म में जुड़ जाइए, जुड़कर हम सब मिलकर काम करना है। यही मेरी गुजारिश है तमाम मशाइखों को। शुक्रिया। हाँ सर, आज के प्रोग्राम से क्या कहना चाहिए? आज का प्रोग्राम बड़ा शानदार था। ये मजलिस इमाम हसन अलैहिस्सलाम थी। सारों ने, मैसूर वालों ने, खुसूसन मुशीर
اور ہمارے منور صاحب جتنے بھی مشائخ تھے یہ سب انہوں نے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہے اور چشتیہ فاؤنڈیشن والے بڑی محنتیں مشقتیں گئے. ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں ہوئی, بس مولا نے کرا لیا. مبیر صاحب, عظیم علی صاحب, چشتی صاحب اور جتنے بھی ہیں, ہم صرف ادھر آ کر ہم غلام بن کر کھڑے تھے, مگر ان کی محنتیں مشقتیں, صوفی روح اللہ صاحب اور جتنے بھی ہیں انہوں نے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہیں. اور قرآن کے مانند جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجر رسالت کچھ نہیں مانگنا سوائے قرابت داروں کی مودت. آج ساروں نے ادھر آ کر دکھایا, سارے مشائخوں نے, کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر احسان تھا, جو قرض تھا اور جو ہمارے اوپر جو انہوں نے صدقہ خیرات کیا تھا, آج سب نے مل کر دکھایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ اصل اجر رسالت یہی کہ امام حسن و حسین و 12 امام کی مودت کریں, محبت کریں, ان کے غم میں غم منائے, خوشی میں خوشی منائے. انشاءاللہ یہ مہینہ ربیع الاول کا شروع ہو گیا. انشاءاللہ 5 تاریخ کو 12 ربیع الاول ہے. انشاءاللہ ایک شاندار پروگرام ساروں کی طرف سے انشاءاللہ بنگلور کے ٹاؤن ہال میں ہوگا اور بہترین سے بہترین عالم انشاءاللہ دعا کریں. ہم لوگوں نے سلمان ندوی صاحب کو مدعو کیا ہے, سید سلمان ندوی الحسینی کو مدعو کیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں, وہ بھی آ کر مولائی ہو گئے انشاءاللہ, مدعو کیا. انشاءاللہ دعا کریں وہ بھی آ جائیں. انشاءاللہ یہی طرح سارے مشائخ اکرام بزرگان دین ہم کو دعا کریں, ہماری مدد کریں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور امام حسن کا ہم پر کرم ہو اور فاطمۃ الزہرا کی دعا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہم لوگوں نے جس حساب سے سوچا تھا میسور کے پروگرام کو, اس سے بھی زیادہ بہت ہی شاندار ہمارا پروگرام سکسیس رہا ہے. جو امت کو بات پہنچنا تھا, سید حبیب احمد الحسینی صاحب نے سارے حجابات کھول دیے ہیں, سارا مسئلہ امت کو بتا دیا ہے کھول کر کہ باطل کیا ہے, حق کیا ہے. اسی طرح میسور کے تمام مشائخین, تمام اہل سنت مولائی لوگ جمتے رہیں, لوگوں کو بتاتے رہیں, پروگرام کرتے رہیں کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی شاندار پروگرام رہا, بہت ہی کامیاب پروگرام رہا. اس لیے میں تمام اہل میسور کی عوام کو, مشائخین کو, ان کے مریدوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. صدیوں سے ناصریوں نے, اہل بیت کے دشمنوں نے محنت کر کے, پلاننگ کر کے اس مضمون کو عام مسلمانوں کے ذہنوں سے غائب کر دیا, چھپایا گیا ہے باضابطہ پلان سے, کیونکہ یہ ایک ایسا مضمون ہے, ایک ایسا مضمون ہے سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت, کہ اس مضمون پر جتنا زیادہ گفتگو کریں گے اتنا واضح ہو جائے گا کہ نور کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اسلام کے اندر رہتے ہوئے کلمہ پڑھنے والوں میں صالح کون ہے اور طالح کون ہے, اچھا کون ہے, برا کون ہے, حق پر کون ہے, گمراہ کون ہے. امام حسن علیہ السلام کے تذکرے سے, آپ کی یاد سے, آپ کے واقعات پڑھنے سے یہ چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کو 2 باتوں کے لیے یاد رکھا جاتا ہے جو کر دیے ہیں. یہ جو کیا کہتے ہیں خشک ملا جو ہے نا, ناصبی ملا, انہوں نے محنت کر کر کے اس لیول پر لا دیا ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اور اپنے شان مبارک پر بٹھاتے تھے. یہ تذکرہ آتا ہے. پھر پوری لائف بیٹھ کر کے پھر ایک ذکر آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر کے حکومت دے دیا ہے. خلاص بیچ کے سال سارے گئے اور صلح کے بعد کیا ہوا وہ سارا ہے. سب سے پہلے جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے,
کہ مولا علی علیہ السلام نے آپ کو دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام انتظار کرتے رہے. لوگ بولے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھیں گے؟ اے علی، اے مولا علی کیا نام رکھیں گے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام رکے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اللہ کو تشریف لانے دو، رسول اللہ ہی کا نام رکھیں گے. یہ ایک روایت ہے اور یہ عقل کے بہت زیادہ قریب ہے. اور ایک روایت ہے لیکن اس کی سند بھی اچھی ہے. مسند احمد میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کا نام حسن جعفر رکھا، حمزہ رکھا. جی، امام حسن علیہ السلام کا نام حمزہ رکھا. پھر جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو مولا علی علیہ السلام نے ان کا نام جعفر رکھا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مولا علی کو فرعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائے، بولے علی ادراؤ، بلا کر کہے انی امرت ان اغیر الصحابین. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کو دوسرا فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد فرمائے اور فرمائے علی ادراؤ، مجھے اللہ سے حکم ملا ہے، مجھے اللہ سے حکم ملا ہے کہ میں ان دونوں کا نام تبدیل کر دوں اور ان دونوں کا نام میں بڑے کا نام حسن رکھوں اور چھوٹے کا نام حسین رکھوں. تو حسن حسین علیہ السلام کے نام ظاہر دنیا کے اندر رسول اللہ رکھے ہیں لیکن ان دونوں کے نام اللہ نے طے کیا ہے. کچھ لوگ کنفیوز ہیں کہ علیہ السلام تو نبیوں کو بولتے نا، جی اہل بیت کو علی علیہ السلام بولنا یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے نا. جی یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے. فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام ایسا کہنا یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے. اہل سنت کو ایسا نہیں بولتے. اہل سنت کو نبیوں کو بولتے. خالی میرے بچوں میں آپ لوگ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ لوگ کو یہ کیا کہتے ہیں ملاؤں میں بڑا دھوکے میں رکھتا ہے. جی صحابہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام اور اہل بیت کل اہل بیت صحابہ میں شامل ہے. یہی سنے نا، امام حسین بھی صحابی ہے، مولا علی صحابی نہیں ہے کیا؟ وہ بھی صحابہ میں سے. کیسا صحابہ میں سے ہے؟ مولا علی صحابہ میں سے ہے، سیدہ فاطمہ صحابہ میں سے ہے. سارے صحابہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم کو اس زمین پر میرے پردہ فرمانے کے بعد ہدایت پر رہنا ہے تمام صحابیوں علی اور پنجتن کا دامن تھام لو، ہدایت پر رہو گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے میرے صحابیوں اگر تم کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے، علم چاہیے، آ جاؤ میرے علی کے پاس، علم علی عطا کر دے گا. کوئی پریشانی میں پھنس جاؤ، صحابہ کہتے ہم کبھی کوئی پریشانی میں پھنس جائے تو دعا کرتے اللہ سے مانگتے اے اللہ علی کو بھیج دے، مشکل کو آسان کروا دے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ قربى رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت نام دیا ہے اور رسول اللہ جو بتائے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. مولوی یہ نام کو مٹانا چاہتا ہے، رسول اللہ اس کو نماز کا پارٹ بنا دیے. جا اب مٹا کے بتا. ہاں اللہ قرآن میں اہل البیت نام دے رہا ہے، رسول اللہ نماز میں نام لے کر اللہم صلی علی محمد وعلی اصحاب محمد پورے آگے بھیا ایسا ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی امت محمد آگے تھے نبی ان کے اندر بھی علی فاطمہ، مگر ایسا ہے نہیں. مولوی نام کو ڈبانا چاہتا ہے، اللہ رسول نام کو اٹھانا چاہتے ہیں، نام اٹھانا چاہتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل البیت خصوصی مقام دے دیا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ وہ شیعوں کا طریقہ علیہ السلام، تو میں اس کے اوپر کافی کتابیں تحقیق کر چکا ہوں. ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. اگر مولا علی علیہ السلام کہنا رافضیت ہے، شیعہ بن جاتے ہیں. اگر فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اگر کہنا
شیعیت ہے تو پہلے شیعہ کا نام ہے امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام نسائی، ارے ان کے بڑے عالم ذہبی، یہ سارے لوگ، حاکم، اتنے بڑے بڑے علماء، سارے علماء اپنے کتب حدیث کے اندر اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اس وقت سے مولانا بولتے تم کتاب مت خریدو، تمہارے پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمارے کچھ ہو گیا، تو کتاب کھلی تو علیہ السلام دکھ جاتا، علیہ السلام دکھ جاتا۔ یہ نہیں لکھنا ہے صرف بخاری شریف میں جو گنا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے، میں جو گنا، میرے پاس جو بخاری شریف میں مارکنگ کر کے رکھا پنجتن پاک کے نام کے ساتھ، صرف بخاری شریف میں 27 مرتبہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اب امام بخاری سنی ہے یا شیعہ ہے؟ بولیے نا، بولیے، ہمارے سے سنی ہے نا۔ صبر کی عظمت کا عنوان حسن ہے، اسلام کی شان و پہچان حسن ہے۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تمام عاشق اہل بیت ہیں، ہم غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، ہم غوث و خواجہ کی 11ویں چھٹی کرنے والے ہیں۔ آج ہم ان جد امجد کے جن سے خواجہ خوش ہوتے ہیں، جن سے غوث پاک خوش ہوتے ہیں، آج ان کے دادا کا عرس منا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دادا کا عرس منا رہے ہیں، خواجہ بندہ نواز کے دادا کا عرس منا رہے ہیں، دادا گنج بخش کے دادا کا عرس منا رہے ہیں۔ جب ان کا عرس منائیں گے تو آپ سے خواجہ بھی خوش ہے، غوث بھی خوش ہے، بندہ نواز بھی خوش ہے، شیخ دکن بھی خوش ہے۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خوشی یا نور کا ایک حصہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میں اسے چاہتا ہوں، ہم تمام چاہتے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا ایک ٹکڑا میرے سر پر آ جائے، ہم چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا ایک کپڑا ہمارے پاس آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا پسینہ ہمیں مل جائے۔ میرا نبی پاک، میرے صاحب لولاک چاہتے ہیں کہ میرا پسینہ جو ہے امام حسن کو لگ جائے۔ برباد گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی، برباد گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی، جس کی ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہو، حال گلستان کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رک جاتا ہے تو اللہ رک جاتا ہے، جس کے باپ کا نام نماز ہو اس کے بن پڑھنے سے، جس کے باپ کا نام نماز ہو اس کے بن پڑھنے سے، مصلا اٹھ جاتا ہے، مصلا اٹھ جاتا ہے، مصلا اٹھ جاتا ہے۔ وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے، در در ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے۔ وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے، در در ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے۔ جس سجدے میں یاد نہ ہو زہرا تیرے بچوں کی، جس سجدے میں یاد نہ ہو زہرا تیرے بچوں کی، تو سجدہ اٹھ جاتا ہے، تو سجدہ اٹھ جاتا ہے، تو سجدہ اٹھ جاتا ہے۔ آپ پہ جب شبیر نے خیمہ بخشش کا لگوایا، حر نے ایک سجدہ کر کے ہے دنیا کو بتلایا، جس حاجی کے دل میں اس خیمے کی عزت نہ ہو، جس حاجی کے دل میں اس خیمے کی عزت نہ ہو، تو کعبہ اٹھ جاتا ہے، تو کعبہ اٹھ جاتا ہے، تو کعبہ اٹھ جاتا ہے۔
सोचता है महबूब हुसैन को क्यों फरियाद है देता, जबकि इसका पंजाबी हमको औलाद है देता। सोचता है महबूब हुसैन को क्यों फरियाद है देता, जबकि इसका घोड़ा भी हमको औलाद है देता। इस रहबर के नक्शे पा छोड़ के जन्नत जाऊं, इस रहबर के नक्शे पा छोड़ के जन्नत जाऊं, तो रास्ता रुक जाता है, तो रास्ता रुक जाता है, तो अल्लाह रुक जाता है, मुसल्ला रुक जाता है, तो सजदा रुक जाता है, तो काबा रूठ जाता है, तो रोजा रूठ जाता है, तो रोजा रूठ जाता है, तो रास्ता रूठ जाता। आज की मजलिस शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम या मशाइख़ हज़रात, हमारे और सामने बैठे मुहिब्बान आले रसूल, मुहिब्बान अहले बैत और आशिक़ान औलिया, सबको सलाम अलैहि। हज़रत बेगम शाह वारसी जो सानिए खुसरो के नाम से जाना जाता है, हज़रत बेगम शाह वारसी फरमाते हैं, बेगम यही तो पांच हैं, बेगम यही तो पांच हैं, मक़सूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। रसूल ने फरमाया, देखो मैं दो अजनबी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे मेरे घर वाले। सोचने की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो मैं जा रहा हूँ दो अजनबी चीजें छोड़कर, एक कुरान, दूसरे मेरे घर वाले। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, देखो मैं जा रहा हूँ एक कुरान यानी जो वजनी चीजें छोड़कर, एक कुरान, दूसरी नमाज नहीं कहा, एक कुरान, दूसरी कुर्बानी नहीं कहा, एक कुरान, दूसरा हज नहीं कहा, एक कुरान, दूसरी ज़कात नहीं कहा। मेरे नबी पाक ने कहा, देखो मैं जा रहा हूँ दो वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे मेरे घर वाले। अब जरा सोच लेना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे मेरे नबी पाक ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयद